دوستوں 2024 کا الیکشن ہونے جا رہا ہے. کئی راجیوں میں ہو چکا ہے, کئی راجیوں میں ہونے والا ہے, اور ہمیں ووٹ دینا بہت ضروری ہے. ہمارا ووٹنگ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں, اور اسلام میں بھی اس کی بہت اہمیت ہے. ووٹنگ کرنا یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ انسان سچا ہے. اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے, سنیے شاہی امام اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا کو جینے کا ڈھنگ عطا فرمایا, اور اسلام نے کوئی شعبہ, کوئی طریقہ ایسا نہیں چھوڑا جس کے لیے راہ عمل نہ طے کی گئی ہو. الیکشن کا اعلان ہوا ہے اور الگ الگ سیاسی جماعتوں کے لوگ اپنے اپنے امیدوار میدان میں اتار رہی ہیں. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ نئی زندگی, نئے سیاسی عمل, نئے راج کی بات ہو اور اسلام کا اس سے کوئی واسطہ نہ ہو؟ اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس نے تمام اعمال کے آگے اپنے اہداف طے کیے ہیں تمام کاموں میں. اور بہت سارے نام نہاد دینی طبقے جو مسلمانوں کی سیاسی موت چاہتے ہیں, وہ مسجدوں کے ممبر و محراب پر بیٹھ کے یہ بات ہی نہیں کرتے کہ جب کبھی نئی حکومت کو چننے کا وقت آتا ہے تو اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے لیے کیا ہدایتیں, کیا ہمیں کرنا چاہیے, اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے, ہمارے ملک کے لیے ہمیں کون سا کردار ادا کرنا ہے, یہ بات طے نہیں ہوتی. یہ طے کیا جاتا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے, ایک دوسرے کے اوپر فتویٰ کیسے لگانا ہے, ایک دوسرے کی برائی کیسے کرنی ہے, فروعی مسائل کو لے کے قوم کے اندر انتشار کیسے پیدا کرنا ہے. جبکہ اسلامی تاریخ میں ان باتوں کو بڑا معیوب سمجھا گیا کہ ایسے لوگ جو انسانوں میں تفرقہ ڈالتے ہوں, قوموں میں تفرقہ ڈالتے ہوں, نفاق پیدا کرتے ہوں, کمزوری پیدا کرتے ہوں, جو ایک دوسرے کی برائیاں کرتے نہ تھکتے ہوں, جن کا کام ایک دوسرے کی مخالفت کرنا ہو, ایسے لوگوں کو ایمان کی حالت میں منافقت کے درجے کے اندر رکھا گیا کہ یہ منافق ہیں, کیونکہ ان کا چہرہ, ان کا لباس, ان کی داڑھی, ان کی پگڑی مسلمانوں جیسی ہے, لیکن ان کے کارنامے منافقوں جیسے ہیں. یہ قوموں کو جوڑنے کی بجائے توڑنے کا کام کرتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کو منافق کہا گیا. اسلام تو اس دین کا نام ہے کہ جب جو بات ہوتی ہے وہ اس کی رہنمائی کرتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ الیکشن آئے اور اسلام خاموش رہے, کچھ نہ بتائے آپ کو کہ الیکشن میں کیا کرنا ہے, قرآن و حدیث میں کیا لکھا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں, اسلام کیا چاہتا ہے, اللہ کیا چاہتے ہیں. یہ کیوں کر ممکن ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں؟ خاموشی کا نام بھی تو جرم ہے, خاموشی کا نام بھی تو قبولیت ہے. آپ لوگوں کے یہاں سنا نہیں کہ اکثر نکاح کے وقت وہ بچی کو پوچھنے کے لیے جاتے ہیں, بیٹی کو 3-4 لوگ, کہ ہاں تمہارا نکاح فلاں کے ساتھ کیا گیا, فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح پڑھا رہے ہیں, تو تمہیں قبول ہے؟ لڑکی بولتی نہیں. مفتی کو جا کے پوچھتے ہیں کہ جناب لڑکی نے تو کچھ بولا نہیں, کہتا ہے شرم و حیا کی وجہ سے نہیں بولتی, اس کو قبول ہے اسی لیے نہیں بولتی. اور اگر قبول نہ ہوتا تو بغاوت کا اعلان نہ کرتی, اگر قبول نہ ہوتا تو گردن نہ ہلاتی, اگر قبول نہ ہوتا تو کھڑے ہو کے کہتی نہیں کہ میں یہ دستخط نہیں کروں گی. خاموشی کا مطلب قبولیت ہے. اور پھر ایسے وقت میں جب ملک کا مستقبل طے ہوتا ہو, جب صوبے کا مستقبل طے ہوتا ہو, جب یہ بات طے کرنی ہو کہ آئندہ 5 سال میں ہم کیسے جئیں گے, جب یہ طے کرنا ہو کہ آئندہ 5 سال میں ملک ترقی کیسے کرے گا, جب یہ بات طے کرنی ہو کہ آئندہ 5 سال میں فسادات نہ ہو, ایسے موقع پر جو چپ رہ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ رضامند ہیں ان لوگوں کے لیے جو لوگوں پر ظلم کرنا چاہتے ہیں. ان کی چپی کا مطلب ان کے فتوے کے مطابق یہ رضامند ہیں ان باطل طاقتوں کے ساتھ, ان ظالموں کے حق میں یہ رضامند ہیں
جو انسانوں کو تفرقے میں ڈالنا چاہتے ہیں. اسلام نے تو نہیں کہا کہیں کہ جب الیکشن کا وقت آئے تو آپ چپ ہو جائیں. کون سا دین یہ درس دے سکتا ہے اپنے ماننے والوں کو؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پڑھیں گے، اسلام کو پڑھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، احادیث کو پڑھیں گے، صاف پتہ لگتا ہے کہ ووٹ ڈالنے کے متعلق جب شرعی حیثیت معلوم کی گئی تو تمام دنیا کے علماء نے کہا ہے، تمام مجتہدین نے کہا، تمام شیخ الاسلاموں نے کہا، تمام شیخ الحدیثوں نے کہا کہ ووٹ کا مطلب گواہی دینا ہے، ووٹ کا مطلب شہادت دینا ہے. کس بات کی تم گواہی دینے کے لیے جا رہے ہو کہ جس کے نام کا بٹن دبا رہے ہیں یہ بندہ اچھا ہے، جس کے نام پر بٹن دبا رہے ہیں میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ صحیح کام کرے گا. کہ پتہ لگا کہ اسلام نے شہادت کو دینے کا حکم کہا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ شہادت کو چھپاؤ نہیں، مطلب اگر گواہی دینے کا ٹائم آ جائے تو آگے بڑھ کے گواہی دو، جو سچ بات ہے اس کو کہو لوگوں کے سامنے. پھر یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے جب ووٹ کا دن آئے تو لوگ چپ ہو جائیں اور جب ووٹ کا دن آئے تو گواہی دینے سے انکار کرتے ہیں؟ اسلام نے ان لوگوں کو ظالم بتایا جو گواہی دینے سے انکار کرتے ہیں. شریعت نے کہا، قرآن پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث اس بات کے لیے موجود ہیں. فرمایا شرک سب سے بڑا گناہ ہے. بات کرتے کرتے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، دیوار سے ٹیک لگا رکھی تھی چھوڑ دی، اور فرمایا گواہی کو چھپانا سب سے بڑا گناہ ہے. تو الیکشن آ جاتا ہے تو آپ کا ملک آپ سے کیا چاہتا ہے، آپ کا صوبہ آپ سے کیا چاہتا ہے؟ ہمارے صوبے میں الیکشن ہے، وہ کیا چاہتا ہے؟ یہ مٹی آپ سے کیا چاہتی ہے؟ کیا یہ بات کرنی ضروری نہیں ہے؟ کیا یہ اسلام کا جز نہیں کہ لوگوں کے مستقبل میں ہم اپنی گواہی ڈالیں گے، ہم طے کریں گے کہ اچھا کون ہے برا کون ہے؟ جو لوگ اس بات کو چھپانا چاہتے ہیں وہ ظالموں کے ساتھ ہیں. شریعت میں کہیں نہیں لکھا کہ چھپ چھپ کے باتیں کرو، چوری چھپے باتیں کرو، ڈاکوؤں کی حمایت کی باتیں کرو. اسلام نے عمل طے کیا. ووٹ کے متعلق مفتی رفیع عثمانی صاحب، مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ تو ہماری شہادت ہے. قرآن نے کہا کہ شہادت کو مت چھپائیے. مطلب ووٹ ڈالنے کا دن آ گیا تو کیسے ووٹ ڈال دیں جی؟ اسلام کہتا ہے کہ یہ پہلے طے کر لیں کہ جس کے حق میں ووٹ ڈالنی ہے. اب ووٹ ڈالنا اکیلا دنیا کا مسئلہ نہیں، آخرت کا بھی مسئلہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسلام کی تبلیغ پہلے دن کی تو کیا اعلان کیا؟ کیا پوچھا مشرکین مکہ کو؟ فرمایا مجھے جانتے ہو، میرے کردار کے متعلق جانتے ہو؟ پتہ لگا کہ جب دین کی ابتدا ہوئی تو مثال کیا بنائی گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ کردار بنایا گیا. آپ جا رہے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے، کیا معیار آپ نے طے کیا ہے جی؟ آپ نے یہ معیار طے کر لیا کہ ہماری برادری کا اس لیے اس کو ووٹ ڈالنی ہے، ہماری زبان بولتا ہے اس لیے اس کو ووٹ ڈالنی ہے. شریعت نے کہا ووٹ ڈالنے سے پہلے آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ جس کے حق میں آپ یہ ووٹ ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں وہ بندہ کیسا ہے، جس کو آپ اپنا مستقبل تھمانے جا رہے ہیں، جس کو آپ نے اپنے محلے کا، اپنے کانسٹیٹوئنسی کا راجہ بنانا 5 سال کے لیے. کیا اس کا کریکٹر کیسا ہے؟ اسلام کہتا ہے کریکٹر چیک کرو پہلے. اکیلا یہ نہیں کہ بولتا کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کی پچھلی زندگی کیسی تھی وہ طے کرنی ہوگی پہلے کہ اس امیدوار کی پچھلی زندگی کیسی تھی. یہ پچھلی زندگی میں لوگوں سے ٹھگیاں مارتا تھا کہ غریبوں کی مدد کرتا تھا، لوگوں کے اوپر ظلم کرتا تھا کہ گرے ہوئے کو اٹھا کے کاندھے کے ساتھ لگاتا تھا. یہ طے کرنا ہوگا پہلے. اگر آپ یہ سوچتے ہیں اپنے باپ کے کہنے پہ، بھائی کے کہنے پہ، محلے کے پردھان کے کہنے پہ ووٹ ڈالنی ہے، کس کو ڈالنی؟ جو ظالم ہے اس کو بھی ڈال دیں، جو انسانوں پر تشدد کر رہا ہے اس کو بھی ڈال دیں. پتہ ہے جس نے ڈاکے مار رکھے ہیں پہلے سے اس پہ کرپشن کا الزام ہے، اس کو بھی ووٹ ڈال دیں. تو اسلام کہتا ہے یہ مجرم ہے گواہی دینے والا، کیونکہ اللہ نے فرمایا جھوٹی گواہی نہیں دینی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جھوٹی گواہی نہیں دینی. اور ووٹ تو گواہی کا نام ہے، ہم گواہی دینے کے لیے جا رہے ہیں کہ ہاں ہمیں تمہارے اوپر یقین ہے، ہم اعتماد کرتے ہیں تمہارے اوپر، ہم تمہیں یہ پکڑانے کے لیے جا رہے ہیں. تو کیا یہ کوئی ماپ دنڈ ہی نہیں ہے؟ کوئی معیار طے نہیں کرو گے کہ جس کے حق میں ووٹ ڈالنے کے لیے جا رہے ہو بندہ کون ہے؟ یہ معیار بنایا کہ جی ہمارے مذہب کا ہے،
देखो क्या म्यार बनाया लोगों ने कि मापदंड ये है कि ये हमारे धर्म का है, बस इसीलिए इसको वोट डालेंगे, ये हमारी बरादरी का है, बस इसीलिए इसको वोट डालेंगे। ये म्यार है? इस्लाम ने कहा म्यार ये है कि पता लगे ये जो 5 आदमी खड़े हैं इनमें ताकतवर लोग ज्यादा हैं, इनमें दौलतमंद लोग ज्यादा हैं, लेकिन इनमें जो सबसे कमजोर है वो सबसे सच बोलने वाला है। अगर कोई कमजोर है तो वो ईमानदार है, अगर कोई दूसरा उम्मीदवार खड़ा है वो माओ बहनों बेटियों की इज्जत करने वाला है, वो लोगों के अंदर बराबरी के साथ इंसाफ करने वाला है। म्यार ये हुआ करता है मियां साहब, म्यार ये नहीं होता कि कौन सा उम्मीदवार कितना ताकतवर है, कौन से उम्मीदवार का हस्ब व नसब ज्यादा है। म्यार ये होता है कि उस उम्मीदवार की पिछली जिंदगी देखी जाती है, उसका चलना फिरना देखा जाता है, उसकी गुफ्तगू का अंदाज देखा जाता है, उसके गरीबों से मामलात देखे जाते हैं, उसके कारोबार के जराए देखे जाते हैं। ये म्यार तय करता है कि ये बंदा जिसके हाथ में अब अपनी किस्मत पकड़ाने वाले हैं ये है कैसा। अगर सिर्फ मदारी है जो आज हमको लच्छेदार बातें सुना रहा है तो फिर आने वाले 5 साल में ये हमें नचाएगा, हमें उसके अलावा इसके पास दूसरा कोई काम नहीं होगा। इस्लाम ने कहा है कि गवाही सच्चाई के ऊपर दो, ईमानदारी के साथ दो, दयानतदारी के साथ दो, तो वोट तो गवाही का नाम है। इस्लाम ने कहा हिमायत अच्छे लोगों की करो, तो वोट तो सपोर्ट का नाम है। इस्लाम ने कहा सच बोलने वालों की हिमायत करो, इस्लाम ने कहा मोहब्बत फैलाने वालों की हिमायत करो, इस्लाम ने कहा गरीबों की हिमायत करने वाले के साथ मदद करो। तो फिर पता लगा भी वोट का मतलब तो ये है कि हमको ऐसे लोगों को चुनना है जो हमारी जमीन के लिए, हमारी मिट्टी के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे शहर के लिए अच्छे हों। लेकिन अब तो सियासत में म्यार बदल दिया। अब तो जो जितना ज्यादा दबंग होगा उसको कहते हैं उतनी ज्यादा वोटें देंगे हम, जो जितना खूबसूरती से झूठ बोल सकता है उसको उतनी ज्यादा वोट दे देंगे, या बरादरी के लिहाज से वोट दे देंगे, मजहब के लिहाज से वोट दे देंगे। अच्छा, जब हम गलत वोट डालते हैं फिर हम ये सोचते हैं कि जनाब हमने तो बड़ा कमाल कर दिया, किसी को पता नहीं लगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।